السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاکفاء فی الدین، دین میں برابری کا بیان۔ اکفا یہ کفون کی جمع ہے، اور کفون کا معنی ہوتا ہے مثل اور نظیر، یعنی چونکہ باب نکاح چل رہا ہے، کتاب النکاح چل رہا ہے، تو یہاں پر برابری کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا یعنی لڑکا کا، لڑکی کا، مرد کا، بیوی کا، ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح تبھی ہو سکتا ہے جبکہ دین میں برابری ہو، یعنی اگر ایک مسلمان ہے تو دوسرا بھی مسلمان ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ہو اور دوسرا کافر ہو تو اس کا نکاح ہو جائے۔ بالاتفاق تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مسلمان کا نکاح کسی کافر سے نہیں ہوتا ہے۔ اور جو فقہ کی کتابوں میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ایک مسلمان کا نکاح کتابیہ سے کرنا یہ جائز ہے، تو وہاں پر کتابیہ سے مراد وہ یہود و نصارہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، وہ مراد ہیں اس سے۔ آج کے دور کے جو یہود و نصارہ ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ انہوں نے تو دین موسیٰ اور دین عیسیٰ علیہ السلام کو بدل ڈالا، بلکہ آج کے دور کے یہود و نصارہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے تو کتنی جگہ پر ان کے اسکولوں میں دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ ہندوؤں کی طرح مندر بنا کر اس میں مورتیاں رکھ کے پوجا کرتے ہیں، تو وہ تو مشرک ہو گئے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں کسی مسلمان کا کسی کتابیہ سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو دین میں برابری ہونا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کا نکاح کسی کافر سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کفر ابتدا سے ہی چاہے کفر ہو، یا کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا یعنی پھر کفر کی طرف پلٹ گیا، تو تب بھی اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر جب یہاں پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک مسلمان کا کافر سے نکاح نہیں ہوتا ہے، اب اگر کوئی دو مسلمانوں نے آپس میں نکاح کیا اور پھر ان میں سے کوئی ایک کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس کا بھی نکاح باقی نہیں رہتا ہے۔ ارتداد ہوتے ہی، کافر بن جاتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اتنی بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو میں دور حاضر کے لحاظ سے ایک مسئلہ بتا دوں کہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ متعین ہے، تمام ائمہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار اگر کسی نے کر دیا تو یہ کفر ہے۔ اور ضروریات دین سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بھی ضروریات دین سے ہے۔ لہذا
کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ جب آخری نبی ہیں آپ، تو آخری نبی ہونا یہ تمام خاص و عام کو معلوم ہے کہ سب سے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، خاتم النبیین بے معنی آخر النبیین ہونا، یہ ضروریات دین سے ہے، ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اور ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کا آنا جائز قرار دے، تو وہ شخص بھی ضروریات دین میں سے ایک ضروری دین کا انکار کرنے والا ہوگا اور کافر ہوگا۔ لہذا ایسے اس زمانے کے دیوبندی غیر مقلدین جو کہ ہمارے نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور ہمارے نبی کو خاتم النبیین بے معنی آخر النبیین نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ بھی کافر ہیں، ان سے نکاح کسی صورت میں جائز نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ بلکہ فقہا نے تو بیٹا یہ تک فرمایا ہے کہ اگر کسی دیوبندی یا وہابی سے کسی مسلمان لڑکی کا نکاح کسی نے کر دیا تو پوری زندگی کے لیے یا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی معلوم ہو تو فوراً نکاح کو فوراً اس سے جدا ہو جائے، کیونکہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے، تو فوراً اس سے جدا ہو جائے۔ اور اگر جدا نہیں کیا تو پوری زندگی کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کر دیا۔ اس لیے موجودہ دور میں بالخصوص دیوبندی، وہابی، غیر مقلدین وغیرہ سے ہوشیار رہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے اس زمانے میں کہ لوگ صرف پیسہ اور دولت کو دیکھ کر نکاح کر دیتے ہیں کہ لڑکی سکون سے رہے گی، پیسہ ہے، دولت ہے، اس لیے لوگ نکاح کر دیتے ہیں، انہیں دین کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آگے حدیث آئے گی، کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، ایک تو مال کی وجہ سے، اور ایک خاندانی شرافتوں کی وجہ سے، اور ایک حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، اور ایک دین کی وجہ سے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، دین والی عورت سے نکاح کرو۔ اب دین ہی نہیں ہے صاحب تو پھر نکاح ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، تو دور حاضر میں ان چیزوں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کا نکاح مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، کسی کافر سے نہیں ہو سکتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان برابری اور کفو، صرف دین میں کفو مانا اور کہا کہ دین میں کفو ہونا ہی کافی ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین میں کفو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نسب میں بھی کفو ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکے کا نسب لڑکی والوں کے لیے باعث عیب ہو۔ ایسی پیشے میں بھی کفو ہونے کا امام اعظم علیہ رحمۃ والرضوان نے قول کیا کہ پیشہ میں بھی کفو ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکے کا پیشہ ایسا ہو کہ وہ لڑکا کا پیشہ لڑکی والوں کے لیے باعث عیب ہو۔ مثلا لڑکا بال کاٹتا ہے، لڑکا ختنہ کرتا ہے، لڑکا کچھ کا دوسروں کے کپڑے دھوتا ہے، تو اس طریقے کے اگر پیشے ہیں تو ایسی لڑکی جس کے گھر والوں کے ایسے پیشے نہ ہو، وہ ایسے لڑکے سے نکاح ہرگز نہ کرے کہ جس کا پیشہ اس کے لیے باعث عیب ہو۔ اس لیے امام اعظم علیہ رحمۃ والرضوان نے ان چیزوں کے درمیان بھی کفو یعنی کفاءت یعنی برابری کا اعتبار کیا۔
یہ ہم نے کفاءت پر تھوڑی سی گفتگو کی۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں جہاں پر کسی چیز کی، کسی جملے کی توضیح کی ضرورت ہوگی وہ توضیح کریں گے۔ باب الاکفاء فی الدین، دین میں برابری کا بیان۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہاں پر ایک آیت کریمہ اپنے باب کے تحت ذکر کر رہے ہیں۔ آیت کریمہ میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ السَّمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی اللہ وہی ہے الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ پانی سے مراد منی سے، خلق من الماء بشرا، جس نے منی سے انسان کو پیدا فرمایا، نطفے سے انسان کو پیدا فرمایا۔ فجعلہ نسبا وصہرا، نسب اور صہر کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا، تو پھر اس انسان کو نسب اور صہر بنایا۔ نسب کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر نسب کا معنی بعض ائمہ نے یہ بتایا کہ نسب ان کو کہیں گے جن سے نکاح حرام ہوتا ہے، اور صہر ان کو کہیں گے جن سے نکاح جائز ہوتا ہے۔ اب جن سے نکاح جائز ہو جاتا ہے، تو اگر کسی لڑکی کا نکاح کسی سے ہو گیا تو اب اس لڑکی کے گھر والوں کے لیے وہ صہر ہے، یعنی داماد ہے۔ اس لیے صہر دامادی رشتے کو بھی کہتے ہیں، سعد سے صہر۔ تو اللہ نے انسان کو نسب اور صہر میں بانٹا، یعنی دو قسموں میں بانٹ دیا کہ کچھ وہ انسان بنائے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور کچھ وہ انسان بنائے ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب قدرت والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو امام بخاری نے یہاں پر پیش کیا۔ اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کیونکہ باب باندھا تھا باب الاکفاء فی الدین، دین میں برابری، اور اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دو حصوں میں بانٹ دیا، دو قسموں میں بانٹ دیا، ایک نسب اور صہر، یعنی ایک وہ جن سے نکاح حرام ہے اور ایک وہ جن سے نکاح جائز ہے۔ اب کس سے نکاح حرام ہے، کس سے نکاح جائز ہے؟ تو کفاءت فی الدین جہاں پر ہوگی اس سے نکاح حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب نسب و صہرا کا تعلق باب سے ظاہر ہو گیا، کیونکہ کفاءت فی الدین جہاں پر ہو، دین میں برابری ہو، وہاں پر نکاح جائز ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت نے بھی ایسی ہی دو حصے بتائے، دو قسمیں بتائیں کہ جہاں پر کہ کچھ وہ ہیں کہ جن سے نکاح جائز ہے اور کچھ وہ ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ لہذا کفاءت فی الدین ہو تو نکاح جائز، کفاءت فی الدین نہ ہو تو نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اب آیت کریمہ کے ذریعے سے امام بخاری کا مقصد تھا استدلال کرنا اس بات پر کہ کفاءت فی الدین سے جہاں پر ہوگا وہیں پر ہی نکاح جائز ہوگا، اور آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب پر ایک حدیث، دو تین حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ ذہن میں رہے کہ مقصود ان احادیث سے یہی ہوگا امام بخاری کا کہ کفاءت فی الدین کی بنا پر نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اب حدیث پاک سنیے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشہ ان ابا حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی، شعیب نے روایت کرتے ہیں زہری سے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ان ابا حذیفہ بن عتبہ، کہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس، یہ ان کا نسب پورا ذکر کر دیا۔
وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ ابو حذیفہ بن عتبہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ تبنا سالمہ، حضرت ابو حذیفہ نے حضرت سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹا نہیں تھے یہ، ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ واقعہ کیا ہے پہلے میں تھوڑا سا واقعہ سنا دوں، جیسے کہ حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے لیکن میں تھوڑے واضح لفظوں میں بتا دوں۔ حضرت سالم، حضرت حذیفہ، ابو حذیفہ جو ہے ان کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ابو حذیفہ کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی ان کی انصار سے تھی جن کا نام سبیتیہ تھا، اور ایک بیوی ان کی ہاشمیہ تھی۔ اب 2 بیویاں تھیں حضرت ابو حذیفہ کی۔ جو انصار سے بیوی تھیں سبیتیہ، ان کے مملوک تھے حضرت سالم، تو حضرت سالم ان کے غلام تھے۔ حضرت سبیتیہ جو ان کی بیوی تھی ابو حذیفہ کی، انہوں نے حضرت سالم کو آزاد کر دیا۔ جب انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تو حضرت ابو حذیفہ نے سالم کا نکاح اپنی بھتیجی ہند سے کر دیا، ہند سے کر دیا نکاح۔ اور حضرت ابو حذیفہ نے سالم کو آزاد کرنے کے بعد ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، چھوٹے تھے بیٹا بنا لیا، اور بیٹا بنانے کے بعد میں جب وہ بالغ ہو گئے تو اپنی بھتیجی کا نکاح ان سے کر دیا۔ اب نکاح کر دیا، اب یہی بات محل استشہاد ہے، یعنی عنوان باب سے اسی کا تعلق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سالم آزاد کردہ غلام تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی اور نسب سے تھے۔ پھر لوگوں نے، چونکہ ابو حذیفہ نے حضرت سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو کچھ لوگ حضرت ابو حذیفہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت سالم کو سالم ابن ابی حذیفہ کہہ دیتے تھے، جبکہ وہ تو متبنہ تھے، بنائے ہوئے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، جس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط، جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو اس کی طرف نسبت کر کے مت بلاؤ جس نے انہیں بیٹا بنایا، بلکہ ان کی نسبت ان کے حقیقی باپ کی جانب کرو، یہی اللہ کو محبوب ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ اب یہ بات آپ نے سن لی، اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو حذیفہ کی ایک دوسری بیوی بھی تھی جن کا نام سہلہ بنت سہیل ہے۔ جب حضرت سالم بڑے ہو گئے تو سہلہ بنت سہیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، سالم جن کو ابو حذیفہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے وہ اب بڑے ہو گئے، وہ بالغ ہو گئے، اب ابو حذیفہ یہ ناپسند کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے دل میں کچھ خیالات رکھتے ہیں کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں، تو میں یہ کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سالم کو اپنا دودھ پلا دو۔ تو حضرت سہلہ بنت سہیل نے ان کو اپنا دودھ پلا دیا۔ اب دودھ پلانے کے بعد نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم دودھ پلا دو گی تو ان کا خدشہ اور ابو حذیفہ کا جو شک و شبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت ابو حذیفہ کا شک و شبہ دور ہو گیا۔ دودھ حضرت سہلہ بنت سہیل نے جو پلایا تھا وہ اپنا دودھ دو کر ان کو پلا دیا تھا۔
اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس عمر میں، اتنا بڑا بچہ ہو گیا، کیا اس عمر میں رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ اب تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. کیوں؟ رضاعت اس لیے ثابت نہیں ہوگی کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. بچے کا جو دودھ چھڑانے کا وقت ہے، دودھ پلانے کا جو وقت ہے، وہ 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال. اب یہ 2.5 سال کی مدت میں، 2.5 سال کی عمر سے پہلے اگر کسی بچے نے دودھ پیا ہے تب تو رضاعت ثابت ہوگی، یعنی دودھ پینے کی بنا پر حرام ہو جائے گا نکاح، ورنہ نکاح حرام نہیں ہوگا. اب حضرت سالم کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دودھ پلا دو، تو انہوں نے اپنا دودھ دوہ کر انہیں پلا دیا. ہمارے محدثین نے فرمایا آج کے زمانے میں ابھی اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اگر کسی بڑے بچے نے 30 مہینے سے، وہ 2.5 سال سے زیادہ بڑے بچے نے اگر دودھ پی لیا کسی کا، تو ایسی صورت میں رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور یہ تو جوان تھے تو ان کی رضاعت کیوں ثابت ہو جائے گی؟ تو ہمارے محدثین نے فرمایا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. حضرت سہلہ بنت سہیل جو ہیں وہ ایسی عورت ہیں، محدثین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اجازت دی تھی، تو یہ ان کے خصائص سے ہے، کسی اور کے لیے مدت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اور بعض محدثین نے یہ بھی جواب دیا کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ 30 مہینے کی مدت میں رضاعت ثابت ہوگی، حرمت رضاعت ثابت ہوگی. ہو سکتا ہے اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے کا یہ واقعہ ہو. بہرحال میں نے 2 جواب محدثین کے ذکر کر دیے. اب یہ پورا واقعہ آپ نے سنا. اس واقعہ کا اصل مقصد جو ہے، اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا امام بخاری کا اس جگہ پر اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سالم کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت ابو حذیفہ نے اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح کر دیا، اور ان کے ساتھ جو نکاح کیا ہے، تو اب یہ نکاح کرنا، جبکہ دونوں کے درمیان دیکھیے نسب کے لحاظ سے کوئی کفاءت نہیں ہے، بلکہ نکاح کر دیا، بلکہ وہ تو دیکھو مولا ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، اور ان کی بھتیجی جو ہے وہ ایک آزاد عورت ہے. دونوں کا نکاح ہوگا. امام بخاری کا اس حدیث پاک سے استدلال اس بات پر کرنا ہے کہ دیکھیے دین میں کفاءت تھی، دونوں مسلمان تھے، اس لیے نکاح کر دیا، اور یہی باب تھا نا. تو اب اس معنی کر ترجمۃ الباب سے حدیث کو مناسبت ہو گئی نا. امام بخاری کا اسی بات پر استدلال کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ حدیث یہاں پر ذکر کی ہے. مفہوم ذہن میں آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ترجمہ کرتے ہیں. تبنا سالمہ، حضرت سالم کو ابو حذیفہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. فَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِي، پھر اپنے بھائی کی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. ان کی بھائی کی بیٹی کون تھی؟ ہند بنت الولید. کون ہے؟ ہند بنت الولید ابن عتبہ ابن ربیعہ کی بیٹی. وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ، اور سالم جو ہے وہ انصار کی ایک عورت کی آزاد کردہ غلام ہے. میں نے بتا دیا وہ کون تھی جنہوں نے ان کو آزاد کیا تھا. تو حضرت سالم کو بیٹا بنا لیا. کما تبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ایسے انہوں نے بنا لیا تھا. وکانا من تبنا رجلا فی الجاہلیہ، اور حضرت سالم یہ وہ ہیں کہ جن کو زمانہ جاہلیت میں بیٹا بنایا گیا تھا، ہے نا. حضرت ابو حذیفہ
ایمان لانے سے پہلے انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اب دعاہ الناس الیہ، تو زمانہ جاہلیت میں ان کو بیٹا بنایا تھا انہوں نے، تو لوگوں نے حضرت ابو حذیفہ ہی کی جانب نسبت کر کے ان کو پکارا، اور ان کے اپنے حقیقی باپ کی جانب نسبت نہیں کرتے تھے لوگ۔ اور فرماتے وہ ورثہ من میراثہ، اور یہ وہ متبنہ ہیں جو ابو حذیفہ کی میراث سے وارث بھی بنے تھے۔ تو لوگوں نے ان کو ابو حذیفہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارا، بلاتے تھے لوگ، حتی انزل اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، ادھم لآبائہم، الی آخر، اپنے اللہ رب العزت کے اس فرمان تک، و موالیکم تک۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو، اور جنہوں نے منہ بولا بیٹا بنا لیا ان کی طرف نسبت کر کے انہیں مت پکارو۔ اگر ان کے باپ ہیں تو باپوں کی طرف نسبت کرو، اور قرآن نے فرمایا، اسی آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اگر ان کے باپ نہ ہو تو اب باپ کی طرف نسبت کر کے نہیں پکارنا ہے، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو ان کو دینی بھائی کہہ کر کے پکارو، یہ قرآن نے فرمایا۔ فردوا الی آبائہم، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگوں نے آزاد کے وہ متبنہ بچوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارنا شروع کر دیا، ان کے باپوں کی طرف لوٹا دیا۔ فمن لم یعلم لہ اب، تو جس کا باپ معلوم نہ ہو، کان مولا، تو وہ مولا ہوگا، وَأَخًا فِي الدِّينِ، اور دین میں وہ دینی بھائی کہلائے گا۔ اب یہ سب معاملہ ہوا، اب آگے وہی پورا واقعہ ذکر کر رہے ہیں حدیث پاک میں۔ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ ابْنَةُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرَ القرشی، تو جب سالم کو بیٹا بنا لیا اور وہ بڑے ہو گئے، تو سہلہ بنت سہیل جو کہ ابو حذیفہ کی دوسری بیوی ہے، وہ سہلہ بنت سہیل بن عمر القرشی ثم عامری، یہ قرشی بھی ہے اور عامری بھی ہے، یہ آئی، وہی امراۃ ابی حذیفہ، یہ بھی نبی کریم، یہ بھی حضرت ابو حذیفہ کی بیوی ہیں۔ کہاں آئیں؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ فقالت، تو سرکار سے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ انا کنا نرى سالما، یا رسول اللہ ہم سالم کو دیکھتے ہیں جو کہ میرے شوہر ہیں، کیا ولدن، انا نرى سالما ولدا، نہیں شوہر نے جو مطلب سالم جو کہ متبنہ ہے، یا رسول اللہ ہم سالم کو دیکھتے ہیں ولدن، کہ وہ اب نوجوان ہو چکے ہیں، وقد انزل اللہ فی، اور ان کے سلسلے میں اللہ نے آیت کریمہ بھی نازل فرما دی ہے، ما قد علمتا، جو کہ سرکار یا رسول اللہ آپ جانتے ہی ہیں۔ فذکر الحدیث، پھر پورا واقعہ انہوں نے ذکر کیا۔ پورا واقعہ کیا ہے؟ وہی میں نے ذکر کر دیا ہے کہ جب یہ بڑے ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابو حذیفہ شاید کہ اندیشہ کرتے ہیں اور انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، کیا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ان کو اپنا دودھ پلا دو، سالم کو، ٹھیک ہے۔ اب محل استشہاد کیا تھا وہ بھی میں نے حدیث سے بتا دیا۔ اگلی حدیث ذکر کرتے ہیں، باب وہی ہے دین میں کفاءت۔ حدثنا عبید بن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی عبید ابن اسماعیل نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا ابو اسامہ عن ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ضباعۃ بنت الزبیر، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ضباعۃ بنت الزبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضباعہ بنت زبیر کے پاس آئے۔ ضباعہ ایک خاتون کا نام ہے جو کہ حضرت زبیر کی بیٹی ہیں، ان کے پاس سرکار آئے، فقال لہا، تو سرکار نے ان سے فرمایا، لعلکی اردت الحج، لگتا ہے کہ تم نے حج کا ارادہ کر لیا ہے۔ قالت، تو انہوں نے عرض کی، واللہ، خدا کی قسم یا رسول اللہ، لا اجدنی الا وجیعۃ،
یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو نہیں پاتی ہوں مگر تکلیف زدہ. وجعتن کا معنی تکلیف زدہ. یا رسول اللہ میں تو بیمار ہوں، میں اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں. فقال لها حجی واشترطی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حجی، تم حج کرو، بیمار ہو نا تو اگر سارے ارکان ادا نہیں کر پا رہی ہو، جہاں تک کوشش ہے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک ارکان ادا کرو، جہاں پر نہیں کر سکتی ہو پھر وہیں پر رک جانا. سرکار نے فرمایا، کہا حجی، تم حج کرو، واشترطی، اور شرط لگا لو. کیا شرط لگا لو؟ اگلا قول اسی شرط کو بیان کر رہا ہے. وقولی، اور کہہ دو اللہم محلی، اے اللہ میرے احرام کھولنے کی وہی جگہ ہے حیث حبستنی، جہاں پر تو مجھے روک دے گا. یعنی جب میرے اندر سکت نہیں رہے گی تو جہاں پر جس جگہ پر میرے اندر سکت نہیں رہے گی یا اللہ میرا وہیں پر احرام کھولنے کی وہی جگہ ہوگی. اب یہ حدیث پاک بظاہر ابھی تو لگ رہا ہے کہ ترجمۃ الباب سے اس کو کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن اب مناسبت امام بخاری آگے دکھاتے ہیں. فرماتے ہیں وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، اور یہ جو ضباعہ جو تھیں، ضباعہ بنت زبیر، وہ حضرت مقداد ابن اسود کے تحت تھی. کس کے تحت تھی؟ مقداد ابن اسود کے تحت. حضرت مقداد ابن اسود جو ہے، یہی جملہ امام بخاری نے یہاں پر، یہ حدیث کا یہی جملہ جو ہے، اسی جملے کی بنا پر امام بخاری نے اس باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کر دیا. اسی جملے سے مقصود معلوم ہوتا ہے. مقصود کیا ہے؟ دین میں کفاءت. یہی تو باب تھا نا. اب یہاں پر اس حدیث سے یہی مقصود ہے. یاد رہے مقداد ابن اسود جو ہے وہ ابن عمرو کندی ہیں، اور حضرت اسود ابن عبد یغوث زہری جو ہے ان کی طرف یہ حضرت مقداد منسوب ہوتے ہیں. کیوں؟ لکونہی متبنہ ہونے کی وجہ سے. یعنی حضرت مقداد جو ہیں وہ اسود بن عبد یغوث کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹا تھے یہ. ٹھیک ہے، تو ہیں یہ کون؟ حضرت مقداد، منہ بولے بیٹا، اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو مقداد ابن اسود کہا جاتا ہے. یہ مشہور ہو گیا. اب یہی مقداد ابن اسود جو ہے، مقداد جو ہے، ان کا نکاح کس سے ہوگا؟ حضرت ضباعہ بنت زبیر سے. اور ضباعہ بنت زبیر جو ہیں وہ ہاشمیہ ہیں، اور مقداد جو ہیں وہ کندی ہیں. تو دیکھو دونوں کا نسب الگ الگ ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے نکاح میں وہ تھیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں مسلمان تھے. تو دین میں کفاءت پالی گئی نا. تو اسی دین میں کفاءت کی بنا پر یہی کفاءت دکھانا ہے. اسی لیے باب الاکفاء فی الدین، اس باب اور اس عنوان کے تحت اس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک اور حدیث امام بخاری یہاں پر ذکر کرتے ہیں. حدثنا مسدد، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے. وہ روایت کرتے ہیں عن عبید اللہ، حضرت عبید اللہ سے. قال، انہوں نے کہا حدثنی سعید ابن ابی سعید، مجھ سے حدیث بیان کی سعید ابن ابی سعید نے. وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو سعید سے. وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے. وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، سرکار نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، کہ نکاح کر لوں گا تو بہت سارا مال مجھے مل جائے گا، جیسے کہ آج کے زمانے میں لوگوں نے اسی کو ترجیح دے رکھا ہے. وَلِحَسَبِهَا، اور اس کے نسبی شرافت کی وجہ سے کہ اس کے باپ دادا بڑے نامور ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. وَجَمَالِهَا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. وَلِدِينِهَا، اور اس کے دین کی وجہ سے. 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو دین والی عورت سے نکاح کر کے تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی سرکار نے
دین والی عورت سے نکاح کرنے پر فرمایا فظفر، اس سے کامیاب ہو جاؤ، یعنی دیندار عورت سے نکاح کرنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہی کیا ہے؟ باعث برکت ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا تربت یدا کا، تمہارا ہاتھ گرد آلود ہو۔ تو ہاتھ گرد آلود ہو، یہ جو جملہ عرب میں استعمال ہوتا ہے تربت یدا کا، یہ جملہ کبھی تو کسی بات کا انکار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اہل عرب، کبھی تعجب کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کسی بات پر ابھارنے کے لیے بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہی مقصود ہے تربت یدا کا، تم ایسا ہی کرو۔ یہ گویا کہ دین والی عورت سے نکاح کرنے پر ابھارنے کے لیے سرکار نے یہاں پر ارشاد فرمایا تربت یدا کی، تمہارا ہاتھ گردآلود ہو۔ ترجمہ تو یہ ہے، لیکن یہاں پر ہے دیندار عورت سے نکاح کرنے پر ابھارنے کے لیے۔ اس حدیث پاک سے بھی سمجھ میں آیا کہ دیندار عورت سے نکاح کرنے پر سرکار نے ابھارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کفاءت ہونا چاہیے، اور وہی عورت بہتر ہے جو دیندار ہو۔ اگر مسلمان ہے اور دینی ماحول نہیں ہے تو ایسی عورت سے وہ عورت بہتر ہے جو مسلمان ہو اور دینی ماحول بھی ہو اور دین سے آشنا ہو۔ حدثنا ابراہیم ابن حمزہ، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن حمزہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن ابی حازم، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی حازم نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابی حازم سے، عن سہل، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سہل سے، قال انہوں نے کہا مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قریب سے گزرا، فقالا، تو سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے، ما تقولون فی ھذا، یہ جو گزرنے والا شخص ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ قالو، تو صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کی، حری ان خطب ان ینکحا، یہ شخص اس کے لائق ہے کہ اگر یہ پیغام نکاح دے تو اس سے نکاح کرا دیا جائے، وَإِن شفع، اگر یہ سفارش کرے، ان یشفع، تو یہ اس کے لائق ہے کہ اس کی سفارش کو قبول کیا جائے، وَإِن قَالَ ان یستمع، اگر یہ کوئی بات کہے تو یہ اس کے لائق ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے۔ استمع، کسی کی بات کو دھیان سے سننا، ان یستمع، تو اس کی بات کو دھیان سے سنا جائے۔ تو ایک شخص ایسا گزرا اور جس کے بارے میں صحابہ کرام نے تعریف کی، تو تعریف کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ شخص جب صحابہ کرام ایسی تعریفیں کر رہے ہیں اس کی، تو یہ شخص مسلمان ہی ہوگا، لیکن مالدار تھا۔ قال ثم سکت، راوی فرماتے ہیں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ فمر رجل من فقراء المسلمین، تو پھر بعد میں سرکار کی بارگاہ سے مسلمانوں کے فقیروں میں سے ایک فقیر گزرے، مسلمانوں کے فقراء میں سے جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان میں سے ایک شخص گزرے۔ فقال، تو سرکار نے فرمایا، ما تقولون فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ قالو، تو صحابہ کرام نے عرض کی، حری ان خطب اللہ ینکح، یہ شخص اس کے لائق ہے کہ اگر یہ پیغام نکاح دے تو اس کا نکاح نہ کیا جائے، وَإِن شفع اللہ یشفع، اور اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے، وَإِن قَالَ اللہ یستمع، اور اگر یہ کوئی بات کہے تو یہ اس کے لائق ہے کہ اس کی بات پر کان نہ رکھا جائے، بات کو نہ سنا جائے۔ اب یہ فقیر مسلمان تھے تو ان کے بارے میں صحابہ کرام نے یہ کہا، ٹھیک ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ کرام نے تو اپنا نظریہ بتایا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، ھذا سے اشارہ ہے یہی فقیر مسلمان دوسرا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بعد میں گزرے، اس ھذا سے ان کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا مثل ھذا سے، جو دوسرا ھذا ہے اس سے اشارہ ہے اس شخص کی طرف جن کے بارے میں صحابہ کرام نے تعریف کی تھی اور وہ مالدار تھا۔
اب سرکار نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ شخص جو غریب ہے، مسلمان ہے، یہ شخص بہتر ہے من مثل ھذا، من ملء الارض، اس سے بہتر ہے کہ پوری زمین بھر جائے، مثل ھذا، اس جیسے شخص سے۔ یعنی یہ غریب مسلمان ہے لیکن دیندار ہے، پرہیزگار ہے، شب بیدار ہے، یہ شخص، اس شخص کا ہونا، یہ شخص بہتر ہے اس شخص سے کہ اگر اس جیسے شخص مالدار شخصوں سے پوری زمین بھر جائے تو پوری زمین بھرے ہوئے ویسے لوگ ہوں تو ان سے یہ شخص بہتر ہے۔ اس سے امام بخاری کا استدلال کرنا ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک فقیر دیندار آدمی کو فضیلت دی ہے ایک مالدار آدمی پر۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف، امام بخاری کا استدلال اس سے اس بات پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو فوقیت دی ہے۔ بعض ائمہ نے اس سے استدلال اس طور سے کیا اور کہا کہ پہلا شخص مالدار تو تھا لیکن کافر تھا، اور دوسرا شخص غریب تھا لیکن مسلمان تھا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غریب مسلمان یہ بہتر ہے اس شخص کی طرح، اگر اس شخص جیسے لوگوں سے پوری زمین بھر جائے تو اس سے یہ بہتر ہے، لہذا اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اب اس سے کفاءت فی الدین پر استدلال بالکل ظاہر ہے، لیکن علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے یہی کہا کہ صحابہ کرام نے اس شخص کی تعریف کی تھی تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ شخص بھی کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی مسلمان ہوگا۔ یہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان کا اپنا نظریہ ہے۔